इसका आगाज हो इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا شيخنا عبد العزيز بن أحمد الله العلوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد أعظم بن فضل الدين الجودلوي قال حدثنا عبد المنان بن شرف الدين الوزيربادي قال حدثنا سيد المحدث نذير حسين الدهلوي قال حدثنا الشام محمد إسحاق بن محمد أفضل العمري الدهلوي قال حدثنا الشام عبد العزيز بن أحمد الدهلوي عن أبيه أحمد المعروف بشاه ولي الله العمري الدهلوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الكردي المدني وقال حدثنا الشيخ عبد الحق البنارسي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد بن علاء الدين المزداجي عن أبيه علاء الدين المزداجي قال كلاهما أخبرنا إبراهيم بن الحسن الكردي عن أحمد بن محمد القشاش المالكي قال حدثنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين
بن المبارك الزبيدي الحنبلي قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال حدثنا الشيخ الإمام سيد الفقهاء والمحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال باب قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها واجب التکریم شیوخ و اساتذہ کرام، حاضرین گرامی قدر، عزیز طلباء، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ الجامع الصحیح یا الجامع المسند الصحیح کی آخری حدیث کا سبق یا درس سماعت فرما رہے۔ آخری باب کے الفاظ اور حدیث پاک کے الفاظ عزیز طالب علم کی زبان سے آپ سن چکے ہیں، اور میں نے انہیں دہرانے سے گریز کیا ہے وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے۔ یہ کتاب جس کا آج درس آپ سن رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال یہ درس اسی طرح منعقد ہوتا ہے، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد دین کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے صحیح کتاب وہ یہی ہے جس کا آج درس آپ سن رہے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے مصنف نے خود اس کتاب میں اہتمام کیا ہے پہلی بار صحیح احادیث کے لانے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے احادیث کے بہت سے ذخیرے تھے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، طلباء جانتے ہیں، علماء کرام اس سے واقف ہیں، لیکن ان تمام ذخیرہ ہائے کتب میں صحیح حدیث کا نہ اہتمام تھا، اور نہ ہی ان کے کسی لکھنے والے نے، مرتب کرنے والے نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے اس حدیث کتاب میں صحیح حدیث کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ، اور وہ بھی ان الفاظ سے کہ ما ادخلت فیہ الا ما صح، کہ اس کتاب میں نے وہی روایت داخل کی ہے، درج کی ہے جو صحیح۔ یہ سب سے پہلے خود مصنف نے کہا ہے، اور جو نام رکھا ہے وہ بھی الجامع الصحیح یا علی الاختلاف الجامع المسند الصحیح،
یعنی نام میں بھی صحیح کو شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی مصنف نے کتاب کے نام میں صحت کا اہتمام اور صحت کے لفظ کو شامل نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ ریت چل نکلی۔ امام مسلم نے بھی صحیح پر کتاب لکھی ہے، ابن خزیمہ نے بھی، ابن حبان نے بھی، ابن سکن نے بھی، ابن جارود نے بھی، یہ مختلف ائمہ کرام نے صحیح احادیث کا پھر اہتمام کیا اور اپنی اپنی کتابوں کا نام صحیح رکھا، لیکن صحیح بخاری سے پہلے کسی کتاب کا نام صحت کے ساتھ متصف نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نہیں بلکہ علماء نے اس دور کے جو اکابر اور جہاوزہ محدثین رحمہم اللہ تھے، انہوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ایک ایک حدیث کو جانچا ہے، ایک ایک سند کا جائزہ لیا ہے، ایک ایک جملے کا تقابل کیا ہے دوسری احادیث سے۔ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کتاب کی جتنی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اچھی کتاب نہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب، جن کی سنن آپ حضرات پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور مسلم کے بعد سنن نسائی کا درجہ ہے، بلکہ بہت سے علماء نے سنن نسائی کو صحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، صحیح السنن کہا ہے۔ یہ گو تغلیباً ہے، لیکن پھر بھی مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن خود مصنف امام نسائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ما فی هذه الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ یہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے اجود اور سب سے اچھی کتاب وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب ہے۔ امام نسائی کے بعد آپ دیکھیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، اب کہنے کو تو انہوں نے الزامات و تتبع لکھا ہے، لیکن الزامات اور تتبع لکھنے کے باوجود وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما فی هذه الکتب خیر و افضل من کتاب محمد بن اسماعیل، کہ جتنی کتابیں ہیں ان میں سے محمد بن اسماعیل کی کتاب سے بہتر اور افضل کوئی کتاب نہیں۔ یہی بات امام ابو احمد الحاکم نے کہی، اور علماء کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری۔ ایک چھوٹا سا جملہ آپ مشکات سے لے کے بلکہ بلوغ المرام سے لے کے مشکات اور بعد کی حدیث کی کتب میں پڑھتے ہیں، علماء کرام محدثین کہتے ہیں حدیث نقل کرنے کے بعد متفق علیہ۔ اب اس جملے کا کیا معنی ہے؟ متفق علیہ، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ ساری امت کا اتفاق ہے، بلکہ اس سے اتفاق مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، امام مسلم اور امام بخاری کا اتفاق۔ لیکن چونکہ اس کتاب کو امت کی تلقی حاصل ہے، پوری امت کے علماء نے اور محدثین نے، اہل علم نے اس کتاب کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، اس اعتبار سے گویا پوری امت کا اتفاق ہے اس کی صحت پر۔ گویا متفق علیہ سے مراد اصطلاحی طور پر اگرچہ بخاری اور مسلم مراد ہے، لیکن حقیقتاً اس سے مراد پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، جس شان سے، جس اہتمام سے، جس اخلاص سے اور جس للہیت سے جمع کیا ہے، کسی مصنف نے اس طرح اہتمام نہیں کیا۔ وہ اہتمام باقی کسی کتاب کے مصنف کے ہاں نہیں ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں
پہلے وہ محدث ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں یہ اہتمام کیا ہے کہ پہلے تو اس کتاب کا آغاز مکہ مکرمہ میں کیا ہے، اس کے ابواب مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کیے، ریاض الجنہ میں، اس جگہ میں جس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے بیت، میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین کی جگہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس جگہ بیٹھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھے ہیں، باب و فلاں، باب و فلاں، باب و فلاں، اور حدیث لکھنے کا اہتمام اور ابتدا اور آغاز وہ کہاں کیا ہے؟ بیت اللہ میں، مسجد حرم میں، حرم پاک میں، مکہ مکرمہ میں کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے اس میں پھر ایک راز ہے، چھوڑتا ہوں، ساری باتیں کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر جس وقت ایک حدیث لکھتے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث لکھنے کے لیے میں پہلے غسل کرتا تھا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا تھا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد استخارہ کرتا تھا، گویا اللہ ذو الجلال سے مشورہ کرتا تھا۔ میں اپنی تحقیق، میرے علم کی روشنی میں، میری تحقیق اور میرے مراجعت میں وہ حدیث صحیح ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرتا تھا، دعا استخارہ کرتا تھا کہ یا اللہ یہ حدیث صحیح ہے تیرے علم میں بھی، تو پھر مجھے اس کتاب میں درج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جب میرا اطمینان قلب حاصل ہوتا تو پھر میں اس حدیث کو اس کتاب کی زینت بناتا۔ یہ اہتمام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حدیث کی کتابیں ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں، ہزاروں کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہیں، علوم دینیہ پر بے شمار کتابیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ اخلاص اور یہ للہیت اور یہ اہتمام صرف حصے میں آیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی اخلاص کے نتیجے میں سب حضرات کہتے ہیں کہ جو عمل جتنے اخلاص سے کیا جائے اتنی ہی اس میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اخلاص کا مظاہرہ اس طرح امام بخاری نے کیا ہے، تو پھر اس کو پذیرائی کتنی ملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام وراق وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری سے اس کتاب کو سننے والے وہ 90,000 ہیں، 90,000 شاگردوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سماع کیا ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب قرآن مجید کی طرح پڑھی پڑھائی جاتی رہی ہے اور قیامت تک پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر جس طرح حفاظ نے قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یہی اہتمام صحیح بخاری کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے، امام ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو 700 مرتبہ پڑھا ہے۔ ہم تو صحیح بخاری ایک بار پڑھ لیتے ہیں نا، سرد لینے کے بعد دوبارہ بخاری کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ بخاری شریف کہاں ہے، بس پڑھ لیے ایک بار۔ یہ وقت کا محدث ہے، وقت کا مفسر ہے ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صحیح بخاری کو کتنی بار پڑھتا ہے، حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے 700 مرتبہ صحیح بخاری کو بار بار پڑھا ہے۔ امام محمد بن یعقوب یہ کون ہے؟ قاموس کے مصنف، لغت کے امام، قاموس مرجع ہے بنیادی لغت عرب کا۔ یہی امام فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے تاج العروس کے مقدمے میں علامہ زبیدی نے کہ شیخ فیروز آبادی نے صحیح بخاری کو 50 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کو بخاری آتی نہیں تھی، اس کے الفاظ کے معانی سے واقف نہیں تھے، لیکن بخاری میں جتنے حقائق، جتنی فقہ، جتنی بصیرت، جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، گویا ان کو سمجھنے کے لیے امام فیروز آبادی جیسے لغوی امام نے اس کو 50 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔
اور یہی کیفیت دوسرے حضرات کی بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بار پڑھ کے کتاب ٹھپ کر کے نہیں رکھ دی گئی، بلکہ ہر دور میں اس کے پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام ہوا ہے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہتمام جاری اور ساری ہے. بلکہ بعض مدارس میں آپ حیران ہوں گے، بعض مدارس میں جہاں تعداد صحیح بخاری کی پڑھنے والے زیادہ ہیں، وہ بخاری کی شریف کے سبق سے پہلے صحیح بخاری کا ختم کرتے ہیں، صحیح بخاری کا ایک بار ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر صحیح بخاری کا سبق پڑھتے ہیں. یعنی صحیح بخاری جب ختم ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے روزانہ ختم ہو رہی ہے. اس کا اختتام پوری کتاب کو دوبارہ یعنی روزانہ پڑھا جا رہا ہے. یہ اہتمام کس کتاب کے ساتھ ہے؟ صحیح مسلم کے ساتھ نہیں ہے، ترمذی ابو داؤد کے ساتھ نہیں ہے، نسائی مشکات کے ساتھ نہیں ہے، ابن ماجہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ اہتمام ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب کو ہے. اور یہ کیوں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے، ان کے للہیت کا نتیجہ ہے. جس محبت سے، جس اخلاص سے، جس للہیت سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. حالانکہ مثال پہلے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اہتمام نہ کسی مصنف نے کیا ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والے صحیح بخاری سے آگے بڑھ سکے ہیں. صحیح بخاری سے آگے بڑھ سکے ہیں. پہلے تو مثال ہی نہیں تھی، صحیح احادیث پر مرتب کوئی کتاب ہی نہیں تھی، لیکن اب تو امام بخاری نے مثال پیش کر دی، بنیاد رکھ دی. اب بعد میں آنے والوں کو سہولت میسر آئی کہ ہم اس کتاب کے تناظر میں جناب صحیح احادیث کا ذخیرہ جمع کریں اپنی اسانید کے حوالے سے. لیکن جن حضرات نے، خواہ وہ امام مسلم ہو، ابن خزیمہ ہو، ابن حبان ہو، یا ابن سقن ہو، ابن جارود ہو، یا ضیاء مقدسی ہو، جن کی کتاب پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، ان کی کتابوں کی وہ حیثیت اور ان میں روایات کا وہ مقام نہیں ہے جو صحیح بخاری کی کتاب میں روایات کا مقام ہے. جو صحیح بخاری کی روایات میں کا مقام اور مرتبہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی روایت کتاب کو لاتے ہیں، کسی روایت کو لاتے ہیں، روایت کو لانے کے بعد اب ہوتا کیا ہے؟ وہی کتاب، وہی روایت دوسری کتابوں میں بھی ہے. اب ذرا مسئلہ سمجھیے، اپنے شیوخ کے واسطے سے وہی روایت اپنی سند سے دوسرے حضرات بھی لاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روایت ایک ہے، متن ایک ہے، لیکن بخاری کی روایت کو ترجیح کیوں ہے؟ سوال سمجھیں، بخاری کی روایت کو ترجیح کیوں ہے؟ متن ایک ہے، لفظ ایک ہے، صحابی ایک ہے، لیکن بخاری کی روایت کو ترجیح کیوں ہے؟ اس لیے ترجیح ہے کہ صحیح بخاری کو تلقی امت حاصل ہے، صحیح بخاری کو تلقی امت حاصل ہے. صحیح مسلم کو بھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی روایت دونوں کتابوں میں آتی ہے تو سونے پہ سہاگا، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح بخاری کی روایت اس کے مقابلے میں کوئی کتاب کی روایت وہ اس کے درجے اور مرتبے کی نہیں ہے. آپ دیکھیں، تشہد کے بعد میں آپ روایات پڑھتے ہیں. تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. تشہد کے الفاظ عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے. تشہد کے الفاظ حضرت عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے. مگر ہے کیا؟ علماء احناف نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ الفاظ کو لیا ہے، شوافع نے عبداللہ ابن عباس کے بیان کردہ الفاظ کو لیا ہے. اب دونوں کے مابین اختلاف ہے کہ افضل تشہد کون سا ہے، وہ جس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، یا وہ جس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس. کتابوں میں یہ تفصیل سے بحث موجود ہے، ساری حکایت واقعات کی کہنا مقصد نہیں، لیکن جو بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح مسلم میں ہے اور عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے. اور یہاں علامہ ذیلی کہتے ہیں
کہ جو روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہو وہ محدثین کے نزدیک راجح ہے تنہا صحیح مسلم سے، تنہا صحیح مسلم سے. یعنی ترجیح کس کو حاصل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو. اگر مسلم میں ہے مقدم مقابل صحیح ہے، روایت صحیح ہے، لیکن ترجیح کس کو ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت کو. لیکن آج کے دور میں ایک اور المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ اب صحیح مسلم کی بات نہیں، ان مصنفین کی کتابوں کی بات نہیں جنہوں نے صحیح پر کتابیں لکھی ہیں. اب ایک نیا دعویٰ آیا ہے 14ویں صدی کی، میں اس کو بدعت کہا کرتا ہوں، میں اس کو 14ویں صدی کی بدعت کہتا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ اس لیے ہمارے شیخ صاحب کے استاد ہیں، شیخ حضرت علوی صاحب کے. علوی صاحب آرام تو نہیں فرما رہے ہیں، علوی صاحب کے جناب شیخ ہیں، نام نہیں لے رہا مناسب سمجھتا. ابن ماجہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے ما تمسو الیہ الحاجہ. یہی کتاب اب عرب میں بھی چھپ چکی ہے شیخ ابو غدہ وغیرہ کے حواشی سے. اب اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے؟ بالکل الٹ، پوری امت کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ پوری امت کے خلاف. امت کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، لیکن وہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے اصح وہ کتاب الاثار ہے امام محمد کی، جو امام ابو حنیفہ کی بھی کہلاتی ہے. سب سے اصح وہ ہے، اور اس کا درجہ موطا کے مقابلے میں وہی درجہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے. گویا کتاب الاثار بمنزلہ صحیح بخاری کے ہے اور موطا بمنزلہ صحیح مسلم کے ہے. پھر اس سے آگے اگلی ہرزہ سرائی یہ کی گئی ہے کہ کتاب الاثار ہے یا ام الام، ہے یا ام الام علی رغم من انکرا. کوئی انکار کرتا ہے کرتا پھرے، لیکن تمام کتابوں کی کتاب الاثار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ اگر کتاب الاثار کا تجزیہ کیا جائے، اس کی تحلیل کی جائے، پہلی بات تو یہ ہے، ایک طالب علم کے حوالے سے عرض کروں گا کہ بنیادی روایت کم و بیش 70 سے 80% روایات وہ حماد بن ابی سلیمان سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد بن ابی سلیمان سے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ آخری دور میں حماد کا حافظہ مختلط ہو گیا تھا، اور حماد سے اگر روایت لیں سفیان ثوری، اگر روایت رہے حشام دستوائی، اگر روایت رہے شعبہ، یہ 3 حضرات حماد سے روایت کریں تو روایت صحیح ہے. اگر ان 3 کے علاوہ کوئی اور روایت حماد بن ابی سلیمان سے کرتا ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں. اب اس ناطے کتاب الاثار کے یوں کہہ لیجئے 70% روایات کمزور، 70% روایات وہ کتاب الاثار کی کمزور. اب اس کے بعد دیکھیے باقی جو روایت راوی ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے. اسی کتاب میں ابان بن ربیع عیاش جیسا راوی، اسماعیل بن مسلم جیسا راوی، اسی کتاب میں سلیمان بن طریف بن سلیمان سفیان جیسا راوی، محمد بن ایوب، اور اسی کتاب میں اللہ آپ کا بھلا کرے طریف بن سفیان اور مجاہد بن سعید اور سعید بن مرزبان، جن راویوں کا میں نے نام لیا ہے یہ وہ راوی ہیں جو بالاتفاق محدثین کے نزدیک متروک اور کذاب ہے، جو متروک اور کذاب ہیں. باقی راوی جو مجہول ہیں، جو مبہم ہیں، ان کی تفصیل تو چھوڑیے، یعنی متروک اور کذاب راویوں سے بھی یہ روایت کتاب ہٹی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ام الام ہے. اور پھر روایات ایسی ہیں متون کے اعتبار سے کہ وہ متون بھی ساقط الاعتبار ہیں.
متون بھی صحیح نہیں ہے. اذان سن لیجیے، بات پھر مکمل کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا إله إلا الله. صل على محمد آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب حاضر آت محمد وسیلہ وسلم. جی ہاں، میں ذکر کر رہا تھا کتاب الآثار جن راویوں سے اٹی پڑی ہے اس کے حوالے سے، لیکن اگر متون پر نظر دوڑائی جائے تو بہت سے متون ایسے ہیں جو صحیح احادیث کے بالکل معارض اور حقیقت کے بالکل خلاف. میں صرف ایک مثال پر آپ بات آگے کروں گا، زیادہ مثالیں دینے کی گنجائش نہیں ہے. کتاب الآثار میں امام محمد امام ابو حنیفہ کے واسطے سے، اور وہ سعید بن جبیر کے واسطے سے، اور سعید بن جبیر عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے. سعید بن جبیر پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ عبداللہ ابن عمر سے بیان کر کیا جاتا ہے کتاب الآثار میں کہ بیت اللہ کے اندر نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھی. کتنی؟ 4 رکعتیں. اب کون پوچھے اور کون کہے کہ جی عبداللہ ابن عمر تو نبی علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھے. عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں داخل ہونے والوں میں شامل نہیں تھے. بیت اللہ میں داخل ہونے والے ہیں حضرت بلال اور حضرت اسامہ. حضرت بلال اور حضرت اسامہ. صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت اسامہ سے پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 رکعتیں. اب آپ مجھے بتلائیں کہ یہ 4 رکعتیں پڑھنے والا قصہ کہاں سے آ گیا ہے؟ سند ہے سعید بن جبیر سے اور وہ ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری جتنی امہات الکتب ہے ان تمام کتابوں کے خلاف. اس کے علاوہ کسی ایک کتاب گئی گزری اس میں روایت میں بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی. اسی طرح باقی روایات کی مثالیں موجود ہیں، لیکن ساری باتیں میں کہنے سے اجتناب کرتا ہوں وقت کی وجہ سے. پھر یہی کتاب ہے، کتاب کی ہمیشہ عظمت کتاب کے مصنف کی بنا پر ہوتی ہے. کتاب کی مصنف کی بنا پر ہوتی ہے. جتنا بڑا لکھنے والا ہو اتنی ہی اہمیت اور اتنا ہی مقام اس کتاب کا ہوتا ہے. جس طرح یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، بالکل یہی کیفیت حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کی ہے. حضرات محدثین میں
کے بعد نام ہے امام علی ابن مدینی کا، امام یحییٰ بن معین کا، امام احمد بن حنبل کا، امام اسحاق ابن راہویہ کا، امام ابن ابی شیبہ کا رحمہم اللہ. لیکن جو مقام، جو درجہ اور جو مرتبہ اور جو عزت اور جو شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو عطا فرمائی ہے، وہ دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. وہ اپنے اپنے وقت میں بلا شبہ امام تھے، انکار نہیں، کسی کی عظمت کا انکار نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کان الناس یکتبون قعودہ وقیامہ ولباسہ وکل ما یقول ویفعل، کہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، جو وہ کہتے، جو وہ کرتے، سب لکھنے والے لکھتے تھے، سب لکھتے تھے. امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں کبھی امام علی بن مدینی کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ہمیشہ ابو الحسن کنیہ ذکر کرتے تھے. قال ابو الحسن، ان کے نام سے، عرب کا یہ طریقہ ہے کہ احترام کے طور پر کنیہ ذکر کی جاتی تھی، نام نہیں لیا جاتا تھا. تو امام احمد جیسے علی بن مدینی کا نام نہیں لیتے تھے، کنیہ ذکر کرتے تھے. اور خطیب بغدادی نے جامع الجامع بین فی آداب الراوی والسامع، اس میں لکھا ہے کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم الحدیث پہ 200 کتابیں ہیں، 200 کتابیں ہیں امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہاں گئی یہ علیحدہ داستان ہے. اتنا بڑا محدث، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر یہ ہے کہ مستصغرت امام احد الا امام علی ابن المدینی، کہ میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا، معمولی نہیں سمجھا، سوائے علی بن مدینی کی. گویا علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی معرفت، میں اس سے متاثر ہوں. اب سمجھے ہیں یہ بات؟ ہم امام احمد بھی، ہم امام یحییٰ بن معین بھی، امام اسحاق ابن راہویہ بھی، سب ہیں. لیکن امام بخاری کے دل و دماغ پر کس کے علم کی چھاپ لگی ہوئی ہے؟ وہ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. جب یہی جملہ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کے تلمیذ اور آپ کے شاگرد آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے دا قولہ فإنہ لم یری مثلہ، اس کی بات چھوڑو، محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کس نے دیکھا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، عجیب بات ہے. امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی اور ابو بکر نیساپوری جیسا کوئی نہیں دیکھا. امام دارقطنی اور نیساپوری جیسا کوئی نہیں دیکھا. ابو بکر کہتے ہیں میں نے امام اسحاق اور ابن خدیمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. ابن خدیمہ کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا. امام بخاری کہتے ہیں میں نے احمد اور علی بن مدینی جیسا کوئی نہیں دیکھا. احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید انصاری جیسا کوئی نہیں دیکھا. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے سفیان، شعبہ اور ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا. امام مالک، شعبہ اور ثوری، امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میں نے زہری جیسا کوئی نہیں دیکھا. زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ ہے سلسلہ حفاظ جو ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا. علی بن مدینی کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے، بلکہ استاد کا تاثر امام بخاری کے جیسے بارے میں ہے. دا قولہ فإنہ لم یری مثلہ، اس نے اپنے جیسا دیکھا کہاں ہے. یہاں امام بہقندی رحمۃ اللہ علیہ، امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابر نے جو بات کہی ہے
اللہ کی قسم ایک ایک جملہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ آپ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام ائمہ کے اقوال کا نچوڑ پیش کیا ہے، تفصیل سب حذف کر رہا ہوں، نچوڑ: محمد ابن اسماعیل البخاری جبل الحفظ، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ محمد بن اسماعیل بخاری حافظے کا پہاڑ ہے، حافظے کا پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بات سن لیتے ہیں وہی یاد ہو جاتی ہے، جو بات کان میں پڑی وہ محفوظ ہو گئی۔ اور کئی داستانیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی سلسلے میں، کہ ان کا حافظہ ضرب المثل تھا، اور ان کے حافظے پر دوسرے حضرات ناز کرتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جملے میں ذکر کیا ہے، جبل الحفظ، حافظے کے پہاڑ تھے۔ ان کے حافظے کی داستانیں نہیں دہرائی جا سکتی۔ پھر آگے دیکھیے، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں دنیا کے وہ امام ہیں، فقہ الحدیث میں دنیا کے امام ہیں۔ یہ جملہ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ بعض حضرات ہیں، بعض ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، لیکن وہ امام شمار ہوتے ہیں کن کے؟ حنابلہ کے، اور حناف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ ابن عبد البر نے تو انہیں فقہاء میں شامل نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی انتقام ہے، فقہاء میں شامل ہی نہیں کیا۔ ادھر امام شافعی ہے تو کہتے ہیں امام شافعی پر تو ابن یحییٰ بن معین نے جرح کی ہے۔ یحییٰ بن معین امام شافعی فقیہ ہے، محدث نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مالکی امام مانتے ہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن تفسیری خدمات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امت کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری واحد ہیں، واحد امام بخاری ہیں کہ جن کی تفسیر، جن کی حدیث، جن کی تاریخ، جن کی علل، ہر فن میں وہ اپنے موضوع پہ یکتا ہے اور نادر ہے۔ سب کے جو امام ابو احمد نے کہا تھا کہ کل من جاء بعدہ اخذ منہ، کہ جو بعد میں آیا ہے اس نے بخاری سے لیا ہے، جو بعد میں آیا ہے اس نے بخاری سے لیا ہے۔ بخاری کے علاوہ صحیح مسلم ہی نہیں، امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے تو ابو زرع اور ابو حاتم نے الجرح والتعدیل صحیح بخاری کو دیکھ کے لکھی ہے۔ امام بخاری نے القناع لکھی ہے تو امام مسلم نے کتاب القناع امام بخاری کی قناع کو دیکھ کے لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ لکھی ہے۔ حافظ کہتے ہیں الاصحابہ میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں دوسرے ائمہ کی کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر کا تبصرہ ہے الاصحابہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت الصحابہ کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قضایہ صحابہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا درجہ اور مرتبہ امام وقی کی کتاب جو اسی موضوع پر ہے اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں بالکل حافظ ابن حجر کہتے ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو حیثیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف حدیث کا مسئلہ نہیں، معرفت علل کا، تاریخ کا، رجال کا، سب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اور وہ امام کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں، وہ کسی ایک فرقے کے نہیں امام، بلکہ وہ امام الدنیا ہیں۔ حافظ کے لفظ سمجھیے کہ وہ امام الدنیا ہے، وہ پوری دنیا کے امام ہیں، اور یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کی دوسری جلد میں کہا ہے کہ جتنے فقہاء ہیں وہ شوافی ہوں، وہ مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، جب ان کے مذہب کی کوئی معید روایت بخاری میں آتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تائید صحیح بخاری کی روایت سے ہو گئی ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس سے تمام مستفید ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، اور یہی کتاب ہے جس کی آخری آج یہ حدیث ہے۔ میں ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ اب آخری باب
اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں، چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز بدر وائی سے کیا ہے، بدر وائی سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد وہی ہے، ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہی الہی پہ ہے، اقوال الرجال پر ہمارے دین کی بنیاد نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب کی ابتدا وہ باب و بدل وحی سے کی ہے کہ وحی کی ابتدا اور آغاز کس طرح ہوا ہے، اور اس میں وہ روایت لائے ہیں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد وحی کی بات، اور آخری کتاب کتاب التوحید لائے ہیں، کتاب التوحید لائے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اگر کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے تو آخری کتاب التوحید، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمہ عمل پر ہے، خاتمہ عمل پر ہے۔ اگر آخری عمل انسان کا کسی نیک عمل پر ہو جائے، کلمہ طیبہ پر ہو جائے، کلمہ شہادت پر ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، روزہ رکھے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے ہو جائے، تو اللہ کے ہاں امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے، امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری نے کتاب الایمان لائے ہیں امام بخاری، اور ایمان میں کیا اللہ پر ایمان ذکر ہے یا نہیں؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا ذکر ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود امام بخاری آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، اور کتاب التوحید میں کتنے ایماندار ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کا مرتکب ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کے کیا ہیں؟ مرتکب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں تو ایمان کی دعوت دی، اور آخر میں یہ بات سمجھائی کہ اگر ایمان ٹھیک ہے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، لیکن اگر اعمال میں، عقیدے میں شرک ہے، توحید پہ انسان نہیں ہے، اللہ کی یکتائی کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا۔ اور کتاب کے اختتام میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ والو، اگر زندگی کے پہلے لمحات میں، پہلے اوقات میں کہیں یہ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، یعنی یہ غلطیاں اگر ہو بھی گئی ہیں، تو آخری زندگی میں ہی سنبھالا کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو، تاکہ انجام بخیر ہو پائے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب التوحید، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کا مسئلہ، جو اس دور میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات جتنی ہیں ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن جہمیہ ایک فرقہ ایسا تھا جو اللہ ذوالجلال کی کسی صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اسی لیے بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، جہمیوں پر رد بطول خاص، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں ان تمام کا ذکر امام بخاری نے باندھ کے کیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، یہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کلام کرتا ہے، اللہ متکلم ہے، بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وحی کا سلسلہ اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے، وحی کا سلسلہ بھی اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر وحی کو ماننا ہے تو اللہ کے کلام کو ماننا ہوگا، اگر اللہ کے کلام کا انکار ہے تو حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے، حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے، سمجھ لیجئے، یہی وجہ ہے کہ جتنے بدعی فرقے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ نکارت اور سب سے زیادہ محدثین کے ہاں
برا عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ تھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلق و افعال العباد میں یہاں تک کہہ دیا کہ کفر الجہمیۃ اشد من کفر الیہود والنصارى، کہ جہمیہ کا کفر یہود و نصارہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یعنی کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی صفات اور صفت کلام کا انکار کیا جائے گا تو حقیقتاً کس کا انکار ہے؟ وحی الہی کا انکار ہے، اور جو وحی الہی کا انکار ہے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد کس بات پر ہے؟ وحی الہی پر، وحی الہی پر۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ سلسلہ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جاری کیا، جس کا آخری سلسلہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو آخری کتاب میں اس جامعہ کا بھی رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے۔ حیرانی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن مجید، یہ صفت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ کا کلام، اللہ پیدا کرتے ہیں کلام کسی میں، اللہ خود کلام نہیں کرتے۔ یہ حتیٰ کہ اشریوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ کلام کلام نفسی ہے، کلام کلام لفظی نہیں ہے، نفسی کلام ہے۔ قرآن مجید گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے صحیح سلف کا کہ قرآن اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کو بتلایا، جبرائیل نے یہی قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ سلف کا، حضرات صحابہ کرام اور حضرات محدثین رحمہم اللہ کا۔ لیکن جہمیہ نے کیا کہا اور معتزلہ نے کیا کہا، پھر بعد میں اشریوں نے کیا کہا کہ اللہ متکلم نہیں ہے۔ اللہ کو متکلم مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ کے معاذ اللہ ہونٹ ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، تو یہ تشبیہ لازم آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام پر قیاس کیا جو بنیادی طور پر غلط ہے۔ اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوچیں ذرا، کیا پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تھے یا نہیں؟ درخت نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے یا نہیں؟ پتھر کی زبان کسی نے دیکھی ہے؟ اور درخت کی زبان کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہ بولے۔ بولنے کے لیے زبان شرط تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کیا ان کی زبان ہے؟ انگلیوں کی زبان ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی زبان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا یہ بھی زبان بولیں گے، بغیر زبان کے بولیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب اگر اللہ ذوالجلال کو متکلم مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ محتاج ہے کس کے؟ ہماری طرح زبان کے اور ہونٹوں کے، اور پھر اس طرح حلق کے، اور اسی طرح کیا ہے؟ دانتوں کے، کیونکہ دانتوں، حلق اور زبان کے بغیر انسان بول نہیں سکتا ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ بلکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ ذوالجلال کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتلائیں کن، یہ جملہ اگر مخلوق ہے، تھوڑا سا سوچیں، اگر یہ مخلوق ہے تو مخلوق نے پیدا کیا ہے سب کچھ، اعوذ باللہ من الشیطان، خالق کون ہوا؟ خالق کہاں چلا گیا؟ بھائی خالق نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے، اگر اس خالق کا بول وہ بھی مخلوق ہے تو کون مخلوق ہوا تو پیدا کرنے والا کون ہوا؟ مخلوق ہوئی۔ خالق مخلوق کا کون ہوا؟ اتنی بات بھی نہیں سمجھ پائے وہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات، معروف دعائیں، اللہ تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے کلمات اگر یہ مخلوق ہے تو پناہ اللہ کی تو نہ ہوئی نا، پھر مخلوق کی پناہ ہوئی۔ اور کلام کس کی پناہ ہوئی؟ مخلوق کی پناہ ہوئی۔
تو مخلوق کی پناہ نبی علیہ السلام مانگتے تھے؟ سوچئے ذرا، مخلوق کی پناہ اللہ کے رسول مانگتے تھے، رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت کی۔ اس لیے جہمی ہو یا معتزلہ ہو یا ان کی نقالی کرنے والے کوئی اور ہوں، ان کی یہ فکر اور ان کی یہ سوچ یہ کسی اعتبار سے کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور اسی کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فرقوں کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے۔ اور پھر یہ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، آج کے دور میں ہیں ہمارے چودھری صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ اس بارے میں عملی ثبوت بھی مہیا کرتے ہیں کہ جناب بین المذاہب ہم رنگی ہیں، یکجہتی ہم بین المذاہب ہونی چاہیے۔ حکومت بھی یہی راغت علامتی ہے، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ہم نہیں چاہتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ میدان لڑائی نہیں بننا چاہیے، ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سوچئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے جتنے فرقے تھے، اور طالب علموں سمجھ لو یہ مسئلہ، وہ رافضی ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ ناسبی ہوں، وہ معتزلہ ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ مرجیہ ہوں، وہ قدریہ ہوں، یہ جتنے فرقے تھے سب کی تردید کی ہے، لیکن کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا، کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ غلط بات کی تردید کریں، لیکن جب ان کا نام لے کے تردید کریں گے تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے طالب علموں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق چھوڑا ہے کہ آپ حق بات ہمیشہ کہیں اور جو ناحق ہے اس کی تردید ضرور کریں، لیکن تردید کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ نام لے لے کے ان کو اچھالتے پھریں، نام لے لے کے اچھالتے پھریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب میں ہمیں یہ سبق دیا ہے، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ امام بخاری اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایک بہت بڑی نعمت تھے، بہت بڑا رحمت اور نعمت تھے۔ نبی علیہ السلام اور امام بخاری کے مابین 3 واسطے ہیں، ثلاثیات موجود ہیں، 3 واسطے ہیں، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرے بعد، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، شر و فساد ہوگا۔ گویا فتنے اور فساد کی ابتدا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے آ کے ان تمام بدعی فرقوں کی سرکوبی صحیح بخاری میں کی، اور بعض کی تردید پر مستقل کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دور میں جتنے فرق تھے ان تمام کی تردید کی ہے، لیکن کسی کی تردید بن نام نہیں کی۔ اللہ ہمیں بھی اسی وسعت قلبی اور اسی وسعت ظرفی کا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی نمونہ بنے۔ آخری باب ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، بعض نسخوں میں اقوال بھی ہے، اقوالہم یوزن، یہ اعمال کے برابر اقوال ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ آخری باب نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اعمال میں ایمان بھی شامل ہے، صرف اعمال نہیں۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اعمال بنی آدم و قولہم، اعمال اور قول۔ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نمازیں، روزے، حج، ذکر و اذکار یہی قول ہے۔ سب سے بڑا عمل لا الہ الا اللہ ہے، ایمان سب سے بڑا عمل ہے۔ ایمان بھی تولا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں ایمان نہیں تولا جائے گا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان کے مد مقابل کفر ہے ہی نہیں، یہ مومن ہے تو کفر تو ہے نہیں۔ فرق سمجھے؟ مومن ہے تو مومن کے مقابلے میں کفر نہیں ہے، لہذا اعمال کا وزن ہے، ایمان کا وزن نہیں ہے۔
لیکن ایمان کا بھی وزن ہے. جیسے کفر کے مدارج ہیں اسی طرح ایمان کے بھی مدارج. کفر کے مدارج ہیں یا نہیں؟ ابو طالب اور ابو جہل کا کفر برابر تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا ایمان برابر ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور یہی روایت مرفوعاً بھی منقول ہے لیکن صحیح سند سے حضرت عمر فاروق سے ہے کہ لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل السماء بے اہل العرش لرجحا، کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری زمین کے مومنوں کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. لہذا ایمان کا بھی وزن ہے. اس لیے اعمال سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہمارے اعمال ہیں. علماء کہتے ہیں اعمال کا بھی ہوگا، اعضاء یہ انسان کا بھی ہوگا، یہ جو بتاکے لکھے جا رہے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا. یہ ہر سال آپ تفصیلات سنتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ایک بات تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ یہ ذہن سے میں نہ لائیں کہ ایمان کا وزن نہیں ہوگا، ایمان کا بھی وزن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو وزنی بنائے. لیکن یہ ہمارا ایمان وزنی تب بنے گا جب شرک سے پاک ہوگا اور اخلاص پہ مبنی ہوگا. جب شرک سے پاک ہوگا اور اخلاص پہ مبنی ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جنت میں وہ جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اخلاص سے پڑھنے والے کم ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ کی سفارش کن خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری سفارش ان خوش نصیبوں کو ہوگی جو خالص لا الہ الا اللہ کہیں گے مخلصا بقلبہ، اپنے دل سے کے اخلاص کے سے، اپنے دل کے اخلاص سے کہیں گے لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ الا اللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ پڑھنے والے منافق بھی تھے یا نہیں تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن ان کے پڑھنے کے باوجود جو یہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کی گواہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے جس وقت تک اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا بھی اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ وَأَمَّا وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ جو لفظ آیا ہے نا قسط، اب اس کی تعلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل ہیں. اب عجمی زبانوں کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. اور اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور امام شافعی تو اس کو بالکل انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عربی مبین میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کوئی عجمی لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ عجمی الفاظ قرآن مجید میں ہیں. بلکہ علامہ سیوطی نے ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عجمی میں ہیں، وہ متعارف ہوئے ہیں عربی زبان میں تو وہ اب عربی ہی کہلاتے ہیں، ان کو عجمی نہیں کہا جاتا، اگرچہ اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ عجمی ہیں. تو خیر یہ ایک اختلاف ہے. کہتے ہیں وہ یقال القسط مصدر المقسط. اب اسم فاعل قاف صاد سین تا کے دو آتے ہیں، مقسط اور قاسط. قاسط کے معنی اور ہیں، حالانکہ مادہ قاف سین تا ہے، لیکن قاسط اسم فاعل اس کے معنی جور و ظلم ہے، اور مقسط اسم فاعل اسی لفظ سے، اسی کہنا چاہیے کہ مصدر سے اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ قاسط مقسط اسم فاعل انصاف کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے کہ اللہ ذوالجلال کیا ہیں؟ وہ مقسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کرنے والوں سے کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. امام صاحب نے پورے اسلوب کے مطابق پہلے سند ذکر کی، کیونکہ دین کی بنیاد بغیر سند کے نہیں ہے. ہر کام دین کا سند پر موقوف ہے، اور سند بھی وہ جو صحیح ہے، ما و شما کی بیان کردہ سند نہیں ہے. وہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر
امام قتادہ کا قول ہے، خطیب نے کفایہ میں ذکر کیا ہے کہ انما ھذا العلم ہوا لیسا ہوا من ان طالح ان صالح ولا ان صالح ان طالح بل ان صالح ان صالح۔ احمد بن زید کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ انما ھذا العلم ہوا ان صالح ان صالح ان تابع ان صاحب ان رسول اللہ ان جبرائیل ان اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی یہ علم اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ علم نبی جبرائیل کو سکھایا، جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو سکھایا، رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین سے پھر آگے تبع تابعین اور محدثین نے ثقہ جو راوی تھے، عادل راوی تھے، انہوں نے۔ اب یہاں یہ بھی ایک بات ایسے ذہن میں آئی کہ عادل کی تعریف کیا ہے، ثقہ کی تعریف، ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ شیوخ تشریف فرما ہے کہ ثقہ کے لیے راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو صحیح حدیث کے لیے، اور روایت شاذ اور منکر نہ ہو۔ شرط کیا ہے صحیح کے لیے؟ کہ وہ راوی عادل ہو۔ اب عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو اور صغیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، صغیرہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینے والا ہو، کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہ ہو۔ یہ عدالت کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے بعد آپ مجھے بتلائیں کہ یہ سارے محدثین اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، جو کبیرہ گناہ سے بچنے والے اور صغیرہ کے قریب نہیں جانے والے۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ ذو الجلال نے کیا بیان فرمائی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَارَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ میرے نبی کے تابعدار فسق اور گناہ، قَارَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ارتداد کا تصور نہیں ہے، فسوق کبیرہ گناہ کا تصور نہیں ہے، والعصیان صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر ہو جاتے ہیں تو فوراً اللہ ذو الجلال سے معافی مانگتے ہیں۔ گویا یہ صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہی تعریف ثقہ محدثین کی تعریف میں شامل ہے۔ اسی لیے غالباً امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ حدیث کے طالب علم ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ اگر حدیث کے یہ طالب علم جو ثقہ ہیں وہ یہ اولیاء نہیں ہے تو کوئی ولی نہیں۔ کیوں؟ ولی کی شان کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا، معصیتوں سے بچنے والا، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا۔ آج کے دور کی ولی جو ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، آج کے دور کے ولی پناہ با خدا، وہ نہ نماز کی پرواہ، نہ طہارت کی پرواہ، گندگی ملی ہوئی، وہ جتنی ملی ہوئی ہو اتنا بہت زیادہ ولی۔ ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جتنی ہے نا 4 سگریٹیں لے کے بیک وقت پیتا تھا۔ یہ ولایت ہے جی جناب، انا للہ و انا، یہ ولایت کی نشانی بتلا رہے ہیں۔ یہ بابا جی ہیں جس کا عرس ہوتا ہے۔ ایسے بابوں پر دین موقوف نہیں ہے، دین ان لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب نہ تھے، جو صغیرہ گناہ سے بھی بچتے تھے، اللہ کے احکام کی پابندی اختیار کرتے تھے، فرائض ہی نہیں مستحبات بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ذرا آپ حضرات محدثین کی یا حضرت امام بخاری ہی کی سیرتیں پڑھ کے دیکھیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کی الہیت اور اللہ ذو الجلال کی بندگی اور عبادت میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ داستانیں 1-2 مجلسوں میں پوری نہیں ہو پاتی، نہایت اختصار سے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ تو یہ سند امام بخاری نے ذکر کی ہے، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، عن ابی زرع، عن ابی ہریرہ۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سند اپنے اندر ایک حکمت رکھتی ہے۔ احمد بن اشکاب سے کیوں روایت لائے ہیں، یہاں آخر میں کیوں روایت لائے ہیں، اور محمد بن فضیل کی یہ روایت، محمد بن فضیل کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے اللہ اکبر کہ محمد بن فضیل کی 10 روایتیں ہیں، 3 سے 19 تک کا اطلاق ہوتا ہے 10 کا، 3 سے 9 تک، تو گویا 14, 15, 16 روایات اسی سند سے محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ سے مروی۔
اور وہ سیاستہ اور مسانید میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس طرح کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک روایت ہے کہ جس کو یہ عمارہ بن قعقاع ابو زرع سے روایت نہیں کرتے بلکہ ابو صالح عن ابی ہریرہ سے روایت کرتے، اور وہ روایت کون سی ہے؟ وہ روایت وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول زمرۃ یدخلون الجنہ، کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ امام احمد کا خیال ہے کہ یہ روایت ابو صالح کے واسطے سے عمارہ نے بیان کی ہے، باقی ساری روایتیں محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ سے بیان کی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری ہی میں اور صحیح مسلم میں بھی یہی روایت، یعنی یہ جو آخری بات میں نے کی ہے، یہ روایت اسی سند کے ساتھ یعنی ابو زرع کے ساتھ مروی ہے، ابو صالح سے نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک ضمن بات تھی۔ تو ایک ایک راوی امام ابو زرع یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ جو معروف امام ابو زرع ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے۔ معرفت القناع جیسے توثیق راویوں کی اور تضعیف راویوں کا جاننا یہ مستقل ایک علم ہے، اسی طرح راویوں کی کنیتوں سے واقفیت یہ بھی ایک مستقل علم ہے، یہ مستقل نوع ہے۔ آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا ہوگا، اصول حدیث کی کتابوں میں، جہاں دوسرے علوم کا تعارف ہے، معرفت القناع ایک مستقل عنوان ہے۔ بلکہ اس حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس بارے میں امتحان بھی ہوا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں امتحان ہوا۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حافظ ذہبی گئے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے ذہبی۔ ابن دقیق العید فرمانے لگے شمس الدین ذہبی؟ فرمانے لگے نعم ہاں شمس الدین ذہبی ہوں۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتلاؤ کہ ابو محمد الہلالی کون ہے؟ سمجھ گئے بات؟ ابو محمد الہلالی کون ہے؟ علامہ ذہبی فرمانے لگے سفیان ابن عیینہ ہے، یہ سفیان بن عیینہ ہے۔ تو ابن دقیق العید فرمانے لگے انت ذہبی، تو واقعی ذہبی۔ تو معرفت قناع بذات خود ایک علم ہے۔ ابو زرع کئی حضرات بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ابو زرع راضی ہے، نہیں ہے، غلطی لگتی ہے۔ یہ ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جریر بن عبداللہ کے پوتے، اور حضرت ابو ہریرہ المیہ ہے ہمارے طالب علموں کا اور ہمارا بھی سب کا، کہ ہم کوئی صفحہ خالی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت جہاں نہ ہو؟ کیوں جی، کوئی صفحہ ہے؟ لیکن کتنے ساتھی ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی آتا ہو؟ ہیں، ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں پڑھیں گے لیکن حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں معلوم ہوگا کہ نام کیا ہے۔ تو یہ کنیتوں کا علم بذات خود ایک علم ہے، اور ان کے اسماء سے آگاہی یہ خود علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت گئے ہیں تو امام محمد بن یوسف نے ایک سند پڑھی، کہنے لگے حدثنی سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلباء کا حلقہ تھا، کہنے لگے کوئی پہچانا ہے کون ہے یہ سند والے؟ کون ہیں یہ؟ ابو عروہ کون ہے؟ ابو الخطاب کون ہے؟ ابو حمزہ کون ہے؟ سب خاموش۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی مجھے اجازت ہے، ہاں بتلاؤ کون ہے؟ فرمانے لگے ابو عروہ معمر بن راشد ہیں، ابو الخطاب قتادہ ہیں، اور ابو حمزہ یہ کون ہے؟ حضرت انس ہیں۔ اور سفیان بن سعید ثوری اکثر اپنے اساتذہ اور اپنے یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں قناع کی بھی اتنی معرفت حاصل تھی، مستقل کتاب لکھی ہے امام بخاری نے، کتاب القناع۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب القناع امام بخاری کی ان قناع پر موقوف ہے جن کے بہت کم اسماء ہیں، جو کنیتوں سے مشہور ہیں، اسماء میں وہ مشہور نہیں ہیں، ان کی کنیتوں پر مستقبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ اور آگے یہ سند ہے، متن ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ دو بول ہیں، دو کلمے ہیں. یہ کلمے سے مراد وہ ناوی کلمہ نہیں ہے جو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے قافیے کے ابتدا میں پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ مفرد، وہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد وہ بامعنی کلمہ مراد ہے، کلام مراد ہے. آپ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کو بھی کہتے ہیں نا، کلمہ ہی کہتے ہیں نا، کلمہ توحید بھی اسی کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی کلمہ سے مراد جو ہے ایک کلام ہے، بامعنی کلام. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں وہ بڑے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال بعض چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے. یہاں پھر ایک مسئلہ ہے. ہمارے اشعری حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال محبت نہیں کرتے، بلکہ محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ انہیں قرب نصیب فرما دیتے ہیں. محبت اللہ ذوالجلال نہیں کرتے، معاذ اللہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مقام پر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین. ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں. قرآن نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اس لیے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال جبرائیل سے کہتے ہیں، جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل آسمانوں پہ اعلان کر دو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو فرشتوں میں. اللہ اکبر. پھر جبرائیل کو کہتے ہیں کہ زمین پر بھی اعلان کر دو، اور زمین پر بھی آ کے جبرائیل اعلان کرتے ہیں. ہماری کثافتوں کی وجہ سے یا ان کی روحانی قوتوں کی وجہ سے، روحانی مسئلہ ہونے کی وجہ سے، روح فرشتہ ہونے کی وجہ سے وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے رمضان میں فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، آوازیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حدیث میں ہے یا نہیں؟ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے رمضان میں یا نہیں ہوتا؟ اور جن میں معمولی کسی بھی رمق موجود ہوتی ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فرشتوں کی آواز کا نتیجہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اعلان ہوتا ہے اور اللہ کا یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو دور دراز سے اس کے جنازے پر آتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل تھا، تبھی اللہ کے بندے جوق در جوق اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے پہنچ رہے ہیں. تو اللہ محبت کرتا ہے، کلام سے بھی محبت کرتا ہے، میٹھے اچھے بولوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو یہاں بھی دو کلموں سے محبت کا ذکر ہے. اور چونکہ اللہ کی صفت رحمان ہے، رحمانیت ہے، اس لیے اس رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان دو کلمات سے محبت کرتے ہیں اور ان پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اس کی رحمانیت کا عمل کم ہے، رحمانیت کا نتیجہ ہے کہ اس عمل کم ہونے کے باوجود بھی اجر زیادہ ہے. عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں پذیرائی اور قبولیت پا جائے تو اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے اس کا اجر بے حد و بے حساب انسان کو ملتا ہے. اس لیے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ہلکے ہیں، پڑھنے میں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، ان کا بڑا وزن ہے میزان میں. اور وہ بول کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے. اللہ سبحان کے معنی کیا ہے؟ تقدیس کے معنی میں. اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں سب سے بڑا عیب اور سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے. سب سے بڑا نقص اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، اللہ کی اولاد مانی جائے، اللہ کی بیوی مانی جائے. معاذ اللہ جس طرح کے ایک طبقے نے مانی اور اولاد مانی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اللہ ذوالجلال کی بیٹیاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی جس کا بیٹا بیٹی نہ ہو وہ آدمی کمزور سمجھا جاتا ہے، ناتواں سمجھا جاتا ہے، بے سہارا سمجھا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، اگر تھا تو فوت ہو گیا.
کفار مکہ نے کیا کہا؟ سمجھ گئے ہیں بات؟ کفار مکہ نے کیا کہا؟ وہ تو اللہ ذوالجلال نے جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب دیا، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب ختم ہونے والی ہے، اولاد تو آگے ہے نہیں، اس کا سنبھالا کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی وہ نقص سمجھتے تھے، کمزوری سمجھتے تھے. آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی عزت و تکریم اس میں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیٹا بیٹی نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے تو اس پر شکر کیا؟ سوچئے، اولاد نہیں ہے تو اس پر شکر کیا؟ یہ تو اللہ کا اکرام ہے. شکر کی اس لیے ہے اللہ تیرا شکر ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے. اگر تیری بالفرض کوئی اولاد ہوتی تو ہمیں اولاد کو پہلے منانا پڑتا، پھر آپ کی بات ہوتی. ہاں، پہلے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو، ان کو منانا پڑتا. ہاں، وہ راضی ہوتے، پھر وہ آپ کے ہاں سفارش کرتے، پھر ہماری پذیرائی ہوتی. لیکن اللہ ذوالجلال ان قسم کی سفارشوں سے وہ بے نیاز. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی ضرورت. اخلاص سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت. اللہ تیرا شکر ہے تیرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے. ہاں، صرف تو تنہا ہے اور ہم تجھے پکارنے والے ہیں، ہم تیرے بندے تجھے پکارنے والے ہیں. اس لیے سبحان، انسان سبحان اللہ کہے بھی، آپ سوچیں، اور شرک کا ارتکاب بھی کرے، وہ 100 بار سبحان اللہ کہتا رہے تو اس کا سبحان اللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ یہ تو اسی وقت ہوگا جب وہ شرک سے دستکش ہوگا. پھر یہاں یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی ما حمدہ. حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد ان اوصاف پہ بولا جاتا ہے جو کسی کے ذاتی صفتیں، جو کسی کی ذاتی صفت ہو، اپنی صفت ہو، کسی کی عطا کردہ نہ ہو. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، اختیاری ہیں. اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور اختیاری ہیں. اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان تمام کے پاس جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہے. لیکن ایک مسئلے میں ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے. آب حیات میں ایک صاحب نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی حیات کیا ہے؟ حیات ذاتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ پر وفات، موت آئی نہیں ہے. آپ، اللہ نے فرمایا انک میت فانہم میتون، نبی علیہ السلام پر موت نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا ہے کہ دیا جل رہا تھا اور اس طرح سمجھو کہ دیے کے اوپر گلاس رکھ دیا ہے، دیا مسلسل جلتا ہی رہا ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجل ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیات ذاتی ہے. مجھے آپ بتلائیں، اگر نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے تو پھر اللہ کی حیات ذاتی اور نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ختم نبوت بھی آپ کا مقام ذاتی ہے. نہیں، یہ ختم نبوت کی صفت بھی نبی علیہ السلام کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے. اللہ نے یہ مقام عطا کی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رہنے دے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو جو صفت حاصل ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نیک ہے، جو بھی صفت ہے وہ سب کی سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کرتا ہے. اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں ذاتی ہیں، اختیاری ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دی. اللہ رب العزت کی صفات کوئی نہ بھی مانے، ہمارے ماننے سے اللہ کی صفات نہیں مانی جائیں گی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے اکفر الکافرین ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری صفت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اگر سب کے سب اتقا خلق اللہ بن جاؤ تب بھی میری صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اللہ ذوالجلال ہماری مدح و ذم سے بالکل بے نیاز ہے. ہم تعریف کریں تب بھی بے نیاز، تعریف نہ کریں تب بھی وہ بے نیاز. اللہ اپنی ذات میں کامل ہے اور اللہ رب العزت کی صفات ذاتی ہیں. باقی جتنے بھی ہیں
ان کی تمام صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ ہیں. تو اللہ ذوالجلال کی صفات سبحان اللہ ہے وبحمدہ، اللہ کی تسبیح ما اللہ کی تحمید کے ساتھ. تسبیح تنہا نقص کا دور ہونا، پاک ہونا. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ حمد علماء نے کہا ہے کہ یہ 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک حمد تو یہ ہے کہ کمال صفات کمالیہ کا اعتراف کیا جائے. ایک حمد یہ ہے کہ جو اوصاف یعنی وہ نقص عیب اس سے کسی کو مبرہ اور صاف مانا جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ ادراک سے اس کو بالا تر سمجھا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی یکتائی میں تنہا سمجھا جائے. اس کو اپنی یکتائی میں تنہا سمجھا جائے. یعنی اللہ کی حمد وہ کیا ہے؟ اللہ ایسا ہے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی مثال اس جیسا کوئی مثال نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالی ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے. اللہ ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے. اسی طرح ایک حمد یہ بھی ہے کہ وہ باعث حمد ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ تمام صفات کاملہ کا وہ متصف ہے. تو یہ حمد 4 نوعیتوں سے علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حمد کے بعد پھر دوسری صفت سبحان کے ساتھ اللہ کی عظیم لائے ہیں، سبحان اللہ العظیم. ظاہر بات ہے کہ جو تمام عیوب سے پاک ہو اور تمام اوصاف محمدہ سے متصف ہو وہی عظیم ہو سکتا ہے. وہی عظیم ہو سکتا ہے جو تمام اوصاف سے متصف ہو اور جس جیسا اور کوئی نہ ہو وہی عظیم ہو سکتا ہے. یہاں صرف ایک بات کا اشارہ کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عظیم اور اس کے ساتھ اسی معنی میں یہ صفت اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ کی کبریائی کے لیے صفت اکبر بھی اور صفت عظیم یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں. لیکن اکبر میں عظیم شامل ہے، اکبر میں عظیم شامل ہے. لیکن جو اکبر ہے اس میں زیادہ وسعت ہے عظیم سے. اکبر میں زیادہ وسعت ہے عظیم سے. یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ان حضرات کا جنہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم بھی کہہ لیا جائے، اللہ العظیم بھی کہہ لیا جائے. ہے نا یہ مسئلہ کتابوں فقہ میں، اللہ العظیم یا اللہ الاعظم کہہ لیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام شافعی نے بھی یہ فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا العظمت ردائی والکبریاء ازاری. ازار اور ردا میں فرق ہے. ازار اوپری چادر اور ردا اوپر کی چادر اور ازار نیچے کی، ازار بند نیچے کی چادر. اور نیچے کی چادر سے نسبتاً شرف اور فضل کس چادر میں ہوتا ہے؟ اوپر کی چادر میں، اوپر کی چادر میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ اکبر کا بدل اللہ العظیم اور اللہ الاعظم نہیں ہے. اللہ اکبر کا بدل اللہ العظیم یا اللہ اعظم نہیں ہے. اللہ اکبر میں زیادہ وسعت ہے نسبتاً اللہ عظیم کے. اللہ ذوالجلال کی صفات کامل ہیں، لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ بعض صفات کو دوسری صفات جو اس کے ہم معنی آئی ہیں اس میں درجے اور مرتبے میں تفریق علماء کرام نے سمجھی ہے اور بیان کی ہے. جس طرح یہاں عظیم اور اکبر میں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے. تو یہاں اس لیے اللہ اکبر ہی ٹھیک ہے، اللہ عظیم نہیں ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے، کبھی کسی مولوی صاحب نے کہا ہے سبحان اللہ العظیم کی بجائے سبحان اللہ الاکبر کہہ لیا کرو، سبحان اللہ اکبر، حالانکہ وہ وسعت اس میں زیادہ ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ جو تسبیح، جو ورد، جو وظیفہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا یہی درست ہے. اب اللہ جلال کے نبی نے اللہ اکبر کہا ہے تو وہاں اللہ اکبر ہی کہنا ہے.
یہاں سبحان اللہ العظیم کہا ہے تو یہاں سبحان اللہ العظیم ہی کہنا ہے، اگرچہ اکبر اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. یعنی تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں ان اوراد کی پابندی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ورد و اوراد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم صفات ہیں، عظیم بھی حمد بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمد سے بھی متصف ہے اور تمام عیوب سے بھی اللہ ذوالجلال پاک اور صاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عیوب سے، گناہوں سے پاک کر دے. اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے. سبحان ہے نا اللہ. اللہ اپنی اس صفت کے برکت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب اور آخری ورد یہ اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو ورد زباں بنائیں. ہم اس کو ورد زباں بنائیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن بسر ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، حضور کوئی ایک ہی بات دین کی بتلا دیجئے جسے میں پلے باندھ لوں اور جس پر عمل کرتا رہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ آسان سے کلمے ہیں، ان آسان سے کلموں سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے. بات سمجھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے پڑھنے میں کوئی کلفت اور کوئی مشقت بھی پیش نہیں آتی. آپ ہونٹوں کو نہ بھی ہلائیں تب بھی اندر ہی اندر زبان یہ کلمات دہراتی رہتی ہے. آپ بے شک ابھی بیٹھے بیٹھے اس کا تجربہ کر لیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی اشارہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی اشارہ کیا ہے جس طرح کہ اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کے شارح نے ذکر کیا ہے، نام ذیل سے نکل گیا. وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ آخری باب المیزان کا ذکر کر کے اس بات میں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب میں امت کے لیے ایک میزان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. میزان کی حیثیت سے یہ کتاب میزان ہے. لوگ اس پر اپنے عقائد اور اعمال کو تول لیں، یعنی صحیح احادیث کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو تول لیں. اگر صحیح احادیث کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے تو اللہ کے ہاں بخشش ہے. اگر صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نہیں ہے، صحیح حدیث کے مطابق خرافات پر ہم نے زندگی گزار دی ہے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال پہ اللہ راضی ہے، جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بس انہی گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. لیکن ایک بات اپنے عزیز طالب علموں سے ضرور بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ بخاری شریف ختم کرنے کے بعد آپ مت سمجھیں کہ ہم نے علم کی حد پھلانگ لی ہے. اب اس کے بعد تو شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اساتذہ کرام سے ہم نے جو سن رکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بخاری شریف ہو یا یہ کورس 6 7 8 سال کا، اس کورس کو مکمل کرنے سے تو صرف یہ کہ ہم علم کے دروازے پہ داخل ہو گئے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب علم کو سمجھ سکیں. اب گویا آپ عربی زبان کو سمجھنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے، صلاحیت پیدا کر دی ہے. اب علم کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور اپنے اعمال میں بھی اضافہ کریں. یہ مت سمجھیں کہ اب علم کی بساط لپیٹ دی گئی کیونکہ ہمیں انعام بھی مل گیا اور بخاری شریف کا اختتام بھی ہو گیا. یہ اگر سمجھیں گے تو یہ شیطانی جھانسا ہے اور علم سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کے مترادف ہے. اللہ ہمیں علم سے وابستہ رکھے اور ہمیں علم جو پڑھیں اس کے مطابق اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. حضرات گرامی، ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے، وہ بات سن لیں، اس کے بعد باقی انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، باقی پروگرام ہم چلائیں گے. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام جامعہ کی تاریخ کا اہم ترین پروگرام ہے، جس میں 50
ایسے فرزند جنہوں نے جامعہ سلفیہ میں 7 سال گزارے، علم حاصل کیا، پوری محنت توجہ کی، اور آج وہ اپنا یہ سفر مکمل کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو، خود ان بچوں کو اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، ایک بات بہت ہی توجہ طلب ہے، میں تمام حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ میری یہ بات سن لیں، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کسی کا جنرل بننا، کسی کا سائنسدان بننا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس کے لیے بہت سارے مراحل ہیں، امتحانات ہیں، اس کے لیے بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ لیکن ایک مولوی کا بننا، ایک عالم دین کا بننا یہ بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ گلی گلی کہیں آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں اور کہیں بھی جا کے آپ یہ کسب کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر ان کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات ایسا نہیں ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر یا ایک سائنسدان، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اس کو پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے پیسہ لگے گا، کیا وہاں اس کو ایمان کی ضرورت ہے، وہاں دیانت کی ضرورت ہے، وہاں اسے کوئی ایسا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ چور بازاری کے ذریعے سے آتے ہیں، رشوت دے کے آتے ہیں، نقل لگا کے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ابھی شیخ الحدیث نے یہ بتایا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، عدل کا ہونا ضروری، ثقافت کا ہونا ضروری، حفاظت کا ہونا ضروری، اور یہ صفت جب تک پیدا نہ ہو یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی وہ امانت ہے جو قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ان کے پاس ہے۔ ایک لفظ کا اضافہ، ایک لفظ کی کمی تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا، ایک نقطہ بھی۔ اور ایسا علم حاصل کرنے والے یہ بچے جن میں دیانت ہے، ثقافت ہے، بھلے سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں نہ یہاں سفارش ہے یا نہ یہاں نقل ہے، یہ جو کچھ آگے معاشرے میں بتائیں گے یہ وہی بات ہوگی جو قرآن میں ہے یا حدیث میں، اور اگر یہ اس پر قائم نہیں رکھتے لوگ مسترد کر دیتے، لوگ انہیں رد کر دیتے ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں معاشرے میں آپ کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھنے کے بعد بھی اپنے اس علم کو تازہ رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی آراء کو پڑھتے رہتے ہیں، اور جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن حدیث سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں اسی رستے میں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اسی رستے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر جا کے انہیں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، پھر انہیں شیخ التفسیر کہا جاتا ہے، پھر انہیں متکلم اسلام کہا جاتا ہے، پھر انہیں مفتی اسلام کہا جاتا ہے، پھر انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ ان کے سینے علوم نبوت سے منور ہیں، نور اسلام سے منور ہے، ان کے سینوں میں یہ قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک ایک رگ میں وہ روح ہے جو اسلام لے کے آئی۔ حضرات، دیکھنے میں یہ کمزور ہیں، نحیف ہیں، بے وزن ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پنڈلی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تبسم فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے، فرمانے لگے جس کی پنڈلی کو دیکھ کر تم ہنستے ہو
کل قیامت کے دن احد سے زیادہ وزنی ہوگی، احد سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ مشائخ جن کو آپ نحیف دیکھتے ہیں، جن کو کمزور دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا وزن اتنا بھاری ہوگا کہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس کو تول نہیں سکتا۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ ان کے بارے میں یہ تصورات ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے روز ایک شخص اللہ کے دربار میں حساب کے لیے لایا جائے گا، 99 رجسٹر ہوں گے اور ایک رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا اور سب گناہوں سے بھرے ہوں گے، سب گناہوں سے بھرے ہوں گے، کوئی اس کے چھٹکارے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے آج عدل کا دن ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ لاؤ اس کی کوئی نیکی ہے۔ ایک فرشتہ ایک چھوٹا پرزہ لے کے آئے گا، کاغذ کا پرزہ، وہ دیکھ کے اور پریشان ہوگا اور کہے گا کہ اس کا میرے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہے۔ لیکن جب پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ پرزہ ان تمام رجسٹروں کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور معلوم ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جس میں کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس پرزے پر لکھا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حضرات، یہ ہمارے شیوخ الحدیث اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی تشریحات کرتے ہیں، اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، احادیث کا مجموعہ محفوظ ہے۔ وہ ان کا وزن کرتے ہو، ان کو دنیا کے ساتھ تولتے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے اس دنیا داری کے سسٹم کو اس دینی مدارس کے ساتھ نہ جوڑیے۔ یہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں ان کے نصاب کو، ان کے نظام کو ان مدارس کے ساتھ نہ جوڑیے۔ یہاں تقویٰ ہوتا ہے، یہاں صلاحیت ہوتی ہے، یہاں لیاقت ہوتی ہے، یہاں ثقافت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں داخلے کے لیے کیسی کیسی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، رشوتیں دی جاتی ہیں، ہم اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور آنے والے کی قدر و منزلت کرتے ہیں، اور اللہ نے جس کے نظام میں اور جس کے نصیب میں یہ علم لکھا ہے، اللہ رب العزت ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے اور یہ علم ان میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ مدارس اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں یہ دنیا باقی رہے، آپ اس میں رہیں، آسودہ زندگی گزاریں، تو پھر ان مدارس کا تحفظ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا سے علم اٹھ نہیں جاتا۔ اگر علم اٹھ گیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس علم کے اگر کوئی محافظ ہے تو یہ مدارس ہے، ان کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں علوم نبوت وہ محفوظ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ ان سے بڑھ کر اللہ اللہ کون کرتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ حضرات گرامی، وہ لوگ خوش نصیب، بہت ہی خوش نصیب، جن کی آل اولاد ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مبارک کے لائق ہیں وہ لوگ۔ اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محترم ہے، ان کے علاوہ کوئی محترم نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، جو ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا نظام چلاتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ حضرات اس دنیا کو، اس کے مال کو ان مدارس کے ساتھ نہ تولیے، آپ ان کو غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی میں غنیمت سمجھیں۔ اس حقیقت سے جو آدمی آشنا ہوتا ہے وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ہمیشہ ان اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا جو یہاں موجود ہیں، آپ کی وساطت سے یہ پیغام ہر جگہ دینا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت بھی بہت سارے پروگرام رکھتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وطن کے
امن کے لیے قربانیاں دی، اس وطن کو محفوظ کرنے کے لیے قربانیاں دی، ہم نے اپنے بچوں کو فکری رہنمائی دی اور ان کو اس پاکستان کی نظریاتی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے ہم نے کھڑا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہے تو یہ پاکستان موجود ہے اور ہمارے مدارس موجود ہیں۔ ہم وہ ہراول دستہ ہیں جو یہاں امن کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس پوری حقیقت سے آگاہ ہے، ہم پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ ہم کلمہ حق کہیں گے اور کہتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے، کہیں غلطی نظر آئی اس کی نشاندہی کریں گے، اس لیے کہ یہ فریضہ ہمیں اللہ نے سونپا، یہ اللہ نے سونپا ہے اور یہ علم ہم نے حاصل ہی اس لیے کیا ہے۔ کنتم خیر امت، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہترین امت ثابت کریں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ میری کچھ جذباتی باتیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی قدر و منزلت کی، یہ وہ طلبہ جو آج فارغ التحصیل ہوئے، کل یہی شیوخ الحدیث ہوں گے اور آپ کے ایمان کے محافظ، آپ کے کمانڈر ہوں گے، آپ کو دین سمجھائیں گے، دینی اقدار کے محافظ بنیں گے۔ ان کی قدر کیجیے، آپ کا لگا ہوا سرمایہ ان کے اوپر رائے گا نہیں جائے گا، دنیا میں یہ کما کے آپ کو نہیں دیں گے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے روز جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوں گے، یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی سفارش کریں گے، آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں اور کھڑے ہو جائیں ان مدارس کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں، وہ مالی ہوں، وہ جسمانی ہوں، وہ فکری ہوں، وہ علمی ہوں، وہ تحقیقی ہوں، ان کے اوپر صرف کر دیں۔ انشاءاللہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام علماء کا، معززین کا، عمائدین کا، جو شہر اور شہر کے باہر سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس وقت ابھی اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب وہ ہمیں پند و نصائح بھی فرمائیں گے، دعا بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ان بچوں کو یہ تحائف تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی معاملات چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمت دے۔ اب آپ حضرات میں سے جس نے وضو کرنا ہے وضو کرے اور اذان ہوتی ہے اور سب بندی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں کھینچتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔